اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اپریل 1970 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 178 سے شروع ہوتا ہے. 3/178. اس جماعت کا ذکر چلا آ رہا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمایا. اس تحریک کا ذکر چلا آ رہا ہے جس نے آخر الامر قرآن کو ایک عملی نظام کی صورت میں قائم اور متشکل کرنا تھا. آہستہ آہستہ بتدریج یہ کارواں اپنے منزل کی طرف چلا جا رہا تھا، بڑھتا ہوا، قدم بڑھاتا ہوا. لیکن جیسا کہ ہر تحریک میں ہوتا ہے، تحریک کی ابتدا میں اس کے اندر ہر قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ اس تحریک میں شامل کیے جانے والے جو تھے ان کی تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، لیکن اس شمولیت سے پہلے اگرچہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے، لیکن کسی کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کن عزائم کو، کن مقاصد کو لے کر اس میں شامل ہو رہا ہے. مکے کی زندگی میں یہ شکل بہت کم ہوئی، اس لیے کہ وہاں یہ مرحلہ ہی ہنوز تعلیم و تربیت کا تھا. مدنی زندگی میں آ کر اس نے ایک عملی تحریک کی شکل اختیار کی تھی. مملکت کی بنیاد ڈالی گئی، وہ مسلسل مصائب، تکالیف، مشقتوں کا دور قریباً ختم ہوا. یہ دور ایسا تھا جس میں فصل پکنے والی تھی، اگرچہ اس میں بھی ٹکراؤ بہت ہوا مخالفین کے ساتھ، لیکن ٹکراؤ کے معنی یہ تھے کہ ادھر بھی ایک منظم جماعت وجود میں آ گئی ہوئی تھی. مکے کی زندگی میں ابھی یہ شکل بھی نہیں تھی. تو مدینے کی زندگی میں آ کر نظر آ رہا تھا کہ اب یہ جماعت ایک مملکت قائم کر رہی ہے، ایک نظام قائم کر رہا ہے. بہت سے لوگ اس کے اندر مختلف قسم کے ارادے لے کر شامل ہو گئے. قرآن کریم نے انہیں منافقین کہہ کر پکارا ہے. وہ لوگ کہ دل میں مقاصد اور ارادے کچھ اور رکھتے تھے، بظاہر ان لوگوں کے اندر انہی میں سے اپنے آپ کو کہہ کر شامل ہو جاتے تھے. اور قرآن کریم نے پھر یہ بتایا ہے کہ مختلف مواقع پہ یہ لوگ کس قدر اذیتوں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا موجب بن جاتے تھے. خاص طور پر میدان جنگ میں تو آپ سمجھتے ہیں، فوج کے اندر اگر 2-4 آدمی بھی ایسے شامل ہو جائیں جن کے عزائم کچھ اور ہوں اور وہ وہاں وسوسہ انگیزیوں سے، بددلی پھیلانے کے مختلف طریقے اختیار کرنے سے، شکایات سے، نزاعات سے، جھگڑے کھڑے کرنے سے، جماعت کی وحدت میں اختلاف پیدا کرنے کے غرض سے، بدنیت آدمی 1000 قسم کی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے. یہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، یہ لوگ ان میں شامل تھے. اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی، یہ ہو سکتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، خدا پہلے سے انہیں بتا دیتا کہ یہ لوگ جو ہیں فلاں فلاں شخص، اس کو جماعت میں شامل نہ کرنا، یہ منافق ہے. یہ شکل جسے آپ
ما فوق الفطرت کوئی طریقہ کہیں گے، یہ اختیار ہی نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر کے دکھا رہے تھے اسے عام انسانوں کے لیے ایک نمونہ بننا تھا۔ وہی تو ایک ایسی چیز تھی کہ جو دوسرے انسانوں کو براہ راست نہیں ملتی تھی، اور جب اس وحی کو آپ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے تو وہ ساری ایک ہی بات ہو جاتی تھی۔ وحی پہنچانے کے بعد انا بشر مثلکم کی کیفیت تھی، اور یہ بہت عظیم حقیقت ہے جو قرآن کہا جاتا ہے انا بشر مثلکم۔ وحی کے بعد جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سارا ایک بشر کی حیثیت سے تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ بشر کے لیے ہی اسے نمونہ بننا تھا، یعنی انسانوں کے لیے اسے نمونہ بننا تھا۔ اگر اس میں کوئی چیز بھی ایسی ہوتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، عام انسان اس چیز کو نہیں کر سکتے تھے، وہ دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے آپ کی زندگی میں کوئی فوق الفطرت شے، سپر نیچرل جسے آپ کہتے ہیں، سپرا ریشنل جسے آپ کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر دوہرا دوں کہ اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی جو رسول کے ساتھ مختص تھی، ما فوق الفطرت، سپرا نیچرل، تو وہ نمونہ نہیں ہو سکتی تھی دوسرے انسانوں کے لیے۔ ہمیں تو وہ چیز میسر نہیں تھی، تو ہمارے لیے وہ نمونہ کیسے بنتی؟ ہم کہہ سکتے کہ صاحب رسول اللہ نے تو یہ کچھ کیا اس لیے کہ آپ کو تو اس طرح سے ایک ما فوق الفطرت قوت حاصل تھی، خدا نے اپنے طور پر یہ کر دیا، اب ہمیں تو وہ حاصل نہیں ہے، اس لیے اس بات میں رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے اسوہ کیسے بن سکتی ہے، ماڈل کیسے بن سکتی ہے وہ ہمارے لیے؟ ماڈل بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ حضور نے کیا ہے وہ دوسرے انسان بھی کر سکیں، بشرطے کہ وہ اس پروگرام کو فالو کریں، اپنے اندر وہ سیرت پیدا کریں، وہ خصوصیات پیدا کریں، وہ کیریکٹر کی بلندی پیدا ہو جائے، وہ تدبر ہو، وہ بصیرت ہو۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کو خدا کی طرف سے ملی یا باقی انسان اس سے معروم ہوتے ہیں، دوسرے انسان وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بڑی بنیادی حقیقت جسے ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی سیرت یا جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا تھا وہ ہمارے لیے ماڈل یا اسوہ اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ ہم بھی وہ کچھ دکھا سکنے کے قابل ہوں، ورنہ آپ کی سیرت آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا تھا وہ ہمارے لیے ماڈل یا اسوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ ہے قرآن کریم نے یہ بات ہمارے قیاس پہ نہیں چھوڑی، اور اہم امور دین کے جو ہے وہ قیاسات پر چھوڑتا ہی نہیں ہے، ان کی وضاحت خود کر دیتا ہے۔ 47/29 اور 31، 47/29، 47/29۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا یہ لوگ جو دل میں کسی قسم کا یہ نفاق کا مرض لے کے آتے ہیں، منافقین کی حیثیت سے اس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہی نہیں کرے گا اللہ؟ اب اس کے بعد یہ چیز تھی کہ جب خدا نے ظاہر کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ایسے عنوانات، ایسے علامات، آثار پیدا کر دے گا کہ جس سے یہ نظر آ جائے، ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ کر تو سکتا تھا خدا، لیکن پھر عرض کر دوں اگر وہاں یہ چیز کرتا ہمارے آپ کے لیے تو وہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر ہم منافقین کو کیسے پہچان سکتے؟ اور اگر یہ چیز خود رسول اللہ اس طرح سے پہچانتے کہ خدا ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیتا، اور وہ بھی ایسے الفاظ اور روپ میں اور ایسی روشنائی میں جسے دوسرے لوگ تو نہ پڑھ سکتے، صرف ایک رسول کی آنکھ ہی دیکھ سکتی، تو ہمارے آپ کے لیے تو رسول کا یہ جو عمل تھا کہ منافق کو کیسے پہچانا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے سامنے تو جو منافق آتا اس کی پیشانی پہ تو ان حروف میں وہ لکھا ہوا نہ ہوتا۔ اب یہ دیکھیے لن یخرج اللہ اضغانہم کہا ہے کہ
کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی اس قسم کی منافقت اور اس قسم کی خباثتوں کو نکالے گا ہی نہیں؟ طریقہ دیکھیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ اگر ہمارا قانون مشیت ایسا ہوتا، اگر ہم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ہم انہیں سامنے لا کے تمہیں دکھا دیتے کہ یہ دیکھیے یہ ہے منافق، یا ان کے ماتھے پہ لکھ دیتے اور جھٹ سے تو پہچان لیتا۔ الفاظ آ گئے ہیں وہی جو میں نے ابھی کہا تھا، لو نشاء، ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ۔ اے رسول اور اس کی جماعت کے لوگوں، تمہیں تو ان لوگوں کے انداز سے، بات چیت سے، گفتار و رفتار سے، ان چیزوں سے پہچاننا پڑے گا کہ منافق کون ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے ہم بھی پہچان سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی اسوہ بن سکتا ہے، ہمارے لیے بھی نمونہ بن سکتا ہے، یہ طریقہ ہے، ہر انسان کے لیے یہ طریقہ دے دیا گیا۔ اس میں خصوصیت سے یہ نہیں کہا گیا کہ ایک ایسا طریقہ رسول سے کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں چپکے سے تمہارے کان میں کہہ دیا کریں گے، یا وہ نہ دیکھے جانے والی روشنائی ہوتی ہے اس سے لکھ دیا کریں گے، بس چپکے سے تم نے پہچان لینا اور باقی انسان تو اس سے معروم ہو جاتے پھر۔ اور یہ جو طریق بتایا ہے، کہا یہ ہے کہ خدا تمہارے دل کی باتوں کو باہر لے آئے گا، اور خدا کے لانے کے دو طریقے ہوئے، ایک تو یہ جو پہلے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو یوں بھی کر سکتے تھے کہ ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے، خدا کس طرح سے ان منافقین کے دل کی باتوں کو باہر لائے گا، تمہیں ان کے انداز سے، ان کی گفتار و رفتار سے، ان کے چلن سے یہ چیز خود اپنی بصیرت سے پہچاننی ہوگی۔ ویسے واللہ یعلم اعمالکم، خدا تو جانتا ہے، اس کی بات چھوڑو، وہ اپنے علم کی بنا پر تمہیں نہیں بتا دے گا کہ یہ منافق ہے، تمہیں تو اس طرح سے پہچاننا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے صورت یہ ہوئی کہ جماعت کے اندر یہ لوگ آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، جیسے ہر جماعتوں میں ہوتا ہے، ان کے ماتھے پہ لکھا نہیں جاتا، اس انداز سے انہیں پہچاننا ہوگا، اپنے قیاسات سے، تجربات سے، مشاہدات سے، ان پہ بڑی کڑی نگاہ رکھنی پڑے گی، ویجیلنس رکھنی پڑے گی، ان کی حرکات و سکنات کے متعلق علم حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جماعت کے اندر اس قسم کے لوگ کون کون سے ہیں جو شامل ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ کیا اس جماعت کے اندر یہ لوگ آخر تک اسی طرح سے رہے، یا ایسا ہو گیا کہ جو انداز بھی خدا نے کہا تھا اس انداز کی روح سے یہ چھٹ کے الگ کر دیے گئے، الگ ہو گئے، اور یہ جماعت جو تھی مخلصین کی جماعت یہ رسول اللہ کے ساتھ رہی؟ کیا ایسا ہو گیا تھا؟ یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں، خدا ایسا نہیں کرے گا کہ جس حالت میں یہ جماعت اس وقت ہے، کہ جس میں یہ مختلف قسم کے عناصر ملے جلے ہیں، تمیز ایک دوسرے کی نہیں ہوئی، الگ چھٹ کے وہ نہیں ہوئے، تو کیا یہ ایسا ہوگا کہ اسی حالت میں خدا چھوڑ دے اس جماعت کو؟ ما کان اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ صورت نہیں ہوگی کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، ہوگا یہ کہ خبیث و طیب بالکل الگ الگ ہو جائے، یہ کرے گا خدا، یہ کیفیت ہوگی۔ پھر دیکھ لیجئے، کرے گا خدا، لیکن کرنے کا طریقہ وہ بتایا ہے کہ تم خود اپنے انداز، قیاسات، مشاہدات، مطالعہ سے، خبر رسانیوں سے، تحقیق احوال سے، تفتیش سے، تجسس سے تم معلوم کرو گے، لیکن وہ یہ کہہ دیا کہ صورت یہ پیدا ہو جائے گی بالآخر
حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جو دوسری جگہ آپ نے خدا نے کہا ہے، ہم جسے قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں کہ وہ ایک معاشرہ عدل و انصاف کا صحیح انداز کا قائم ہوگا، جس میں کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ معاشرہ میں بسنے والے بدماش جو ہیں اب تو وہ بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ وہ کون ہے۔ ایسی صورت ہوگی کہ ان کو الگ کر کے دکھا دیا جائے گا تاکہ شریف انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بدماش کون کون سے یہاں بستے ہیں، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یعرف المجرمون بسیماہم، ماتھے کے اوپر لکھا ہوا تو نہیں ان کے ہوگا، لیکن ایسا انداز ان کا ہوگا اور تم میں وہ بصیرت پیدا ہو جائے گی، یا اس نظام کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی سائیکالوجی کا علم ہو تو واقعی پیشانیوں سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ جیسا اندر کا طیب، سیرت کی پاکیزگی، اخلاص، یہ ماتھے پہ لکھا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن نے صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا تھا یہ چیز کہ ان کی پیشانیوں سے ان کے سجدوں کے نشان جو ہیں وہ ظاہر ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ جو ہم نے کہا سجدوں کے نشان، تو سجدوں کے یہ نشان جو جسے کہنا نا مرا پہ آ گیا متھے سے، یہ بات نہیں ہے۔ خالص عطائت گزاریوں کے علامات اور نشانات چہروں سے واضح ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، ذرا نگاہ کی بصیرت ہو اور پریجوڈس نگاہ نہ آدمی کی ہو کہ پہلے سے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے متعلق تو یہ تو ہے ہی ایسا صاحب، یہ نگاہ نہ ہو اور ذرا سی بھی بصیرت ہو انسان کی، تو انسان کے اخلاص کی، نیک نیتی کی، نیک فطر کی، بلند سیرت پاکیزگی جو ہے واقعی ماتھے سے جھلک پڑتی ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ وہ نور برستا تھا اس کے چہروں کے اوپر۔ اب تو کیا بتائیں، آنکھیں ترس جاتی ہیں ان چہروں کو دیکھنے کے لیے جن پہ نور برستا تھا۔ کیا کہوں، اسے خوش بختی کہوں اپنی یا بدنصیبی؟ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جس میں واقعی چہروں کی نورانیت سے پہچانا جاتا تھا کہ ان کی سیرت کتنی پاکیزہ ہے۔ بدبختی میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کے بعد جس نے یہ دور دیکھا ہو اور اس کے بعد یہ دور بھی اس کے سامنے ہو تو واقعی یہ چیز بڑی تلخ ہوتی ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ عنوانات سے ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی شکل تھی، انتظام تھا اس نظام کا، اس جماعت کا، اور انتظام تو کرنا پڑے گا جماعت کو۔ اس قسم کی سبورسیو ایکٹیویٹیز والے اندر داخل اگر ہو چکے ہیں سازشی، ان کے متعلق جماعت کو نظام کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ تحقیقات کرے، تجسس کرے اس کے متعلق، اور پھر عام آپ کا مشاہدہ بھی ہو، مطالعہ بھی ہو، نگاہ بصیرت بھی ہو، فراست بھی ہو اس کے اندر۔ جو کچھ بھی تھا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے تھے۔ خدا نے یہ ڈیفینیٹلی کہا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس جماعت کو اس شکل میں چھوڑ دیا جائے کہ اس میں جو خبیث گھس آئے ہیں وہ طیب سے الگ نہ ہو جائیں۔ لہذا قرآن کی اس آیہ جلیلہ کی روح سے ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں، کس دور میں ہی صحیح، آخر میں ہی صحیح، یقیناً یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ خبیث اور طیب الگ ہو گئے تھے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ طیبین کی جماعت تھی، اس میں خبیث نہیں باقی رہے تھے۔ اسے ذہن میں رکھیں، یہ اہم چیز ہے۔ میں دوہرا دوں جسے عام طور پہ دہرایا کرتا ہوں، میرا تعلق کسی مذہبی فرقے سے نہیں، مذہبی فرقہ بندی قرآن کی روح سے شرک ہے۔ میں صرف مسلمان، فرقے سے کوئی تعلق نہیں، فرقوں کے عقائد سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن ہاتھ میں لے کے آپ کے سامنے آتا ہوں تو ایک چیز جو ہے میرے اور میرے خدا کے درمیان ہوتی ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کے کوئی شخص
اگر کسی قسم کی کوئی چیز ایسی کرتا ہے جس میں اپنے رجحانات اور خیالات کو دخل ہوتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو چیز بھی قرآن کے خلاف جاتی ہے اگر کسی مداحنت یا مصلحت یا مفاہمت کی بنا پہ اسے وہ چھپاتا ہے، اراد کرتا ہے، اس میں مطابقت کمپرومائز پیدا کرتا ہے، یہ بھی مشرک ہے. مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہ قرآن لے کے اور اتنی زحمت اٹھاؤں اور یہ اہتمامات کروں، اپنا وقت دوں، دماغ سوزیاں کروں، یہ سارا کچھ، اور پھر خدا کی میزان کے اندر یا میں کتمان حقیقت کا مجرم قرار پاؤں یا مشرک قرار پاؤں. کیا پڑی ہے مجھے اس کے لیے؟ میرا پروفیشن تو ہے نہیں. تو یہ سن رکھیے، قرآن جب میرے ہاتھ میں ہوگا، کوئی خلاف قرآن عقیدہ مسلک مشرق جو رائج ہوگا آپ کے ہاں، وہ کسی کے ہاں ہو، کسی فرقے میں ہو، کسی فرد میں ہو، میرا فریضہ ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ خلاف قرآن. ہر خلاف قرآن عقیدے کی مسلک کی مخالفت کروں گا، اور سب سے پہلے تو میں خود ہوں. میری زندگی کا آدھا دور اس میں گزرا جس میں خلاف قرآن عقائد مسالک سارے شامل تھے. اپنی ذات تک ہی نہیں، ان کی تبلیغ بھی کیا کرتا تھا. لیکن جب قرآن سامنے آیا ہے، یہ نہیں تھا کہ قرآن اس زمانے میں پڑھتا نہیں تھا، اس زمانے میں پڑھتا تھا. اس کے بعد اللہ کا فضل ہے کہ اسے سمجھنا شروع کیا. قرآن سامنے آیا ہے تو اپنے بے شمار عقائد اور مسالک جو تھے ان کو خیر بعد مجھے کہنا پڑا. تو جب اپنے عقائد جو عزیز ترین متاع ہوتی ہیں انسان کی، اسے چھوڑنے میں مجھے کوئی بھاک نہیں ہوا، تو اگر وہ کسی اور کا عقیدہ ہے تو مجھے تو یہ بتانا ہے کہ قرآن کی روح سے وہ غلط ہے. ہمارے ہاں یہ ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور بڑی بنیادی چیز جس سے سب سے پہلے دو شاخوں کے اندر جو آپ کا مسلمان بٹا ہے، تو وہ اس بنا پہ تھا کہ یہ صحابہ کبار جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان میں سے رسول اللہ کی وفات کے بعد محدود چند انگلیوں پہ گننے کے قابل تو اس میں واقعی مخلص مومن تھے، اور باقی جتنے تھے وہ سب معاذ اللہ منافقین تھے. میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. دعویٰ ہے ما کان اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ایسا نہ کرے. بڑی تحدی کے ساتھ قرآن یہ کہہ رہا ہے. پھر اگلی چیز یہ نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی چیز مبہم سی وہ کرے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تمیز کر کے رکھ دے گا. ہمارا ایمان ہے قرآن کے ماننے والوں کا کہ خبیث اور طیب کو الگ الگ کر کے رکھ دیا گیا تھا رسول اللہ کی زندگی کے. اس لیے جن کو قرآن نے والذین معہو کہا ہے، وہ سارے طیبات کے طیبین کے اندر وہ شامل ہو چکے ہوئے تھے، وہ خبیث کے اندر نہیں تھے. ان کے اندر محمد رسول اللہ والذین معہو. اب یہ جو ہے والذین معہو، دیکھیے قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے، کیا شہادت دیتا ہے ہمیں ان کے ایمان کے متعلق. ان میں دو جماعتیں شامل ہیں. ایک وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، یا اس کے بعد ہجرت کر کے مدینے، یعنی مکے سے مدینے کی طرف تشریف لائے ہجرت کر کے. انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. دوسرے وہ تھے جو مدینے میں موجود تھے، یہ مسلمان، انہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، ان کی نصرت کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے. یہ دونوں ٹرم جو ہیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، مہاجرین اور انصار. سنیے قرآن ان دونوں کے متعلق دونوں کیٹیگریز آ گئی، مکے سے آنے والے،
مدینے میں جو پہلے موجود تھے، مہاجر اور انصار، یہی دو کیٹیگریز تھی۔ اب منافقین جو ہے ان کو تو قرآن نے چھانٹ کے الگ کیا ہے۔ یہ دو کیٹیگری ہیں سارے مسلمانوں کی، انہی میں وہ شامل تھے۔ 8/74 8/74 اہم آیات ہیں۔ سنیے کیا قرآن کہتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیے اللہ کی راہ میں، ایک کیٹیگری آ گئی مہاجرین۔ والذین آووا ونصروا، اور یہ لوگ جنہوں نے ان جو آنے والے مہاجر تھے ان کو پناہ دی، ان کو مدد دی، نصر انصار ہو گئے، دونوں کیٹیگری آ گئی۔ سنیے عزیزان من، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب پکے اور سچے مومن تھے۔ قرآن کی شہادت ہے عزیزان من، مومن ہی نہیں کہا قرآن نے، مومنون حق، لہم مغفرۃ ورزق کریم، مغفرت، رزق کریم، مومن حق کا۔ یہ تو وہ چیز تھی پہلی کھیپ کے اندر جو ہجرت کر کے آ گئے۔ اس کے بعد ہے والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، جو لوگ ان کے بعد بھی ایمان لائے، پھر انہوں نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی تمہارے ساتھ مل کے پھر جہاد کیا مخالفین کے خلاف، فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے ہیں، وہ بھی مومن حق کا ہے۔ قرآن جن کے متعلق یہ شہادت دے رہا ہے کہ مومن حقہ ہیں، ان کے متعلق تو ہمارے دل میں ذرا سی بھی کوئی بات گزرے، یہ میں عرض کر دوں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ توہین صحابہ ہے، یوں نہیں، میں کہتا ہوں خدا کی شہادت سے انکار ہے، قرآن پر ایمان سے انکار ہے۔ قرآن نے جس بات کی شہادت دے دی ہے عزیزان من، یہ تو بڑی چیز ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یوسف کے بھائی علیہ السلام، یوسف کے بھائی ان کی قمیض پر ایک جھوٹا خون لگا کے لے آئے تھے، میں کذب تھا۔ اگر ہم یہ کہیں، کسی ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ سچا خون تھا، تو قرآن سے انکار ہو گیا۔ یہ قرآن پہ ایمان کے معنی یہ ہیں۔ تو قرآن جنہیں مومن حقہ کہتا ہے، ان کے متعلق اگر دل میں ہمارے ذرا سا بھی کچھ اور وسوسہ گزرے کہ وہ حقہ نہ رہیں، توہین کو تو چھوڑ دیجئے، میں کہتا ہوں قرآن کی شہادت سے انکار ہے، قرآن سے انکار ہے۔ یہ ہم انہیں مومن حقہ ماننے کے لیے اس لیے مجبور نہیں ہے کہ کچھ ہماری ان سے عقیدت اور محبت کچھ اس قسم کی ہے، وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ کیوں ہے۔ انہیں یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، قرآن کے لفظ لفظ پہ ایمان ہے، قرآن کی ہر شہادت پہ ایمان ہے۔ باقی رہی عقیدت اور محبت جسے کہتے ہیں، وہ ان کی کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی صداقت کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں ہر صاحب کردار کا احترام آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ آپ اس فرد پیکر کا احترام نہیں کرتے، اس کے کیریکٹر کا احترام کرتے ہیں۔ احترام اس لیے ہے، یہاں مومن حق کا قرآن نے کہا، اسی میں آگے چلیے 9/100 والسابقون 9/100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مسابقت کرنے والے، پہل کرنے والے ہجرت میں، اور یہ مدینے کے انصار، پھر وہی دونوں کیٹیگریز آ گئی اس میں۔ والسابقون الاولون یہاں کا پہلے ذہن ادھر جا سکتا تھا کہ صاحب وہ جو پائنیئرز تھے جنہوں نے شروع میں پہلے ہی یہ کچھ کیا، یہ ان کے ہی متعلق کچھ کہے گا قرآن، لیکن یہ تو قرآن ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان،
اور وہ جنہوں نے اسی طرح حسن کارانہ انداز سے ان کا اتباع کیا، اسی طرح بعد میں کرتے گئے، جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات صاف ہو گئی۔ عام ترجمہ ہی کر لیجئے، اچھا ترجمہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ بات پھر کچھ ایبسٹریکٹ سی رہ جاتی تھی کہ ہوا کیا، یہ سنیے راضی ہوئے کہ کیا مانے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے خدا نے جنت ابدی کی انعامات تیار کر رکھے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کے حصے میں یہ آ جاتا ہے، بہت بڑی چیز ہے سر۔ قرآن یہ شہادت دے رہا ہے، مومن حق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے جنت دے دی گئی ہے، ان میں ہمیشہ رہیں گے، فوز العظیم ہے ان سب کے لیے، السابقون الاولون کے لیے بھی، ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی۔ قرآن کی شہادتیں موجود ہیں عزیزان من۔ پھر اس جماعت کی عظمت، اس جماعت کے مدارج جو ہیں، اندازہ لگائیے، اور ہونا چاہیے عزیزان من، ایک انقلاب آفریں آواز اٹھتی ہے، بالکل نئی آواز کا اٹھانے والا تنے تنہا، نہ کوئی مملکت پاس ہے، نہ کوئی فوج ساتھ ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ غیب سے اس قسم کی دولت کے انبار در انبار چلے آتے ہیں، کوئی چیز وجہ کشش نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ اس آواز کی صداقت پر غور کرتے ہیں، اسے سچا پاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ساتھ ہونے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی مصیبتیں، مشکلات ساری ہجوم کر کے آ جاتی ہیں، مخالفتوں کا تصادم آتا ہے، انبوہ آتا ہے، ہجوم آتا ہے، گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے، وہ یعنی ملتا ہے یہ انہیں بیچاروں سے۔ اچھے بھلے زندگی بسر کرتے تھے، قوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اتنی بڑی ممتاز حیثیت حضرت عمر، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، یہ احباب، یہ عبد الرحمن عوف، یہ صحابہ کو دیکھیے، قبل اسلام ان کی کیفیت یہ تھی، بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، ایسی ممتاز حیثیت کہ وہ حضرت عمر تو پھر کہیں ادھار تو رکھتے نہیں تھے نا۔ ابھی قریش میں سے انہی کے ساتھی جو پہلے تھے، یہ سرداران قریش میں سے یہ لوگ تھے، جو ان کے ساتھی ابھی نہیں تھے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو جب اسلام کی شان و شوکت بڑھی اور اس کے بعد ان کو یہ چیزیں حاصل ہوئیں تو چلے جا رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب دیکھیے نا، یہ مسلمان ہونے کے بعد کتنے بڑے لوگ ہو گئے ہیں۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، ان سے کہا کہ ہم اسلام لانے کے پہلے بھی تمہارے معاشرے میں بڑے لوگ تھے۔ اس لالچ کی وجہ سے ادھر نہیں آئے تھے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ البتہ بڑائیوں کے معیار اور ہو گئے ہیں، اس وقت معیار اور تھے، اس وقت کے معیار کے مطابق بھی ہم بڑے لوگ تھے، آج معیار اور ہو گئے ہیں۔ میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاشرے کے اندر ممتاز شخصیتیں رکھتے تھے، ادھر آئے ہیں، دنیا بھر کی مصیبتیں، دنیا بھر کی مشقتیں ساری ساتھ آئیں، ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے۔ تو آپ سوچئے کہ جو ان حالات میں ساتھ دینے والا ہو، وہ جب مملکت بن گئی، شان و شوکت آ گئی، اس کے بعد تو اس مملکت کی جاذبیت اور کشش اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر تو یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ تھے آنے والے جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ان اعراب سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ ہم آمنا، کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ ابھی یہ بات نہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اس مملکت کے سامنے سرنڈر کر دیا، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ابھی ایمان ان کی دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے۔ یہ بات کی بات ہے جب مملکت بن گئی تھی، یہ السابقون الاولون کے جن کے حصے میں مشقتیں اور مصیبتیں اور مخالفتیں تھیں، اس وقت ساتھ دینا، اور یہ انہی کی ہسٹری ہے عزیزان من۔ 23 سال کے عرصے کے اندر اتنی مصیبتیں اور مشقتیں بتائی،
ایک فرد ان میں سے نہیں ہے جو ساتھ چھوڑ گیا ہو. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کا مقام، ان کے مدارج کیا ہوں گے. اتنے بڑے مدارج. سنیے قرآن کے الفاظ میں خدا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. نبی سے کہہ رہا ہے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، خدا وہ ہے کہ جس نے اے رسول اپنی نصرت سے تمہیں تقویت دی. ٹھیک ہے، نصرت خداوندی ہے، اس سے تقویت دی. کافی ہو جاتی ہے بات؟ کافی نہیں، ابھی ہو گئی بات. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، خدا نے اپنی نصرت سے اور ان مومنین کی جماعت سے تیری تقویت کا سامان بام پہنچایا. نصرت خداوندی اور جماعت مومنین متوازی چل رہے ہیں یہاں. 8/62 تھا یہ. ہاں ساتھ چلنے والوں کا بات تو ذرا اگلی آیت میں اور آتی ہے. ساتھ چلنے والوں کا نقشہ قرآن صاحب دے دیتا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ساتھ یوں ہی ہم دو کی حیثیت سے نہیں داخل ہو گئے، ووٹر کی طرح نہیں ہوگا. یہ کیفیت یہ ان کی ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہوا خدا نے. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ساری دنیا کی دولت بھی تو صرف کر دیتا، دلوں کو نہیں جوڑ سکتا تھا. ووٹس خرید سکتا تھا، دولت سے دلوں کو نہیں جوڑ سکتا تھا. آپ دیکھتے ہیں دولت کے ذریعے سے جو پارٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں ان میں ان کے افراد کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ ایمان تھا جس کی بنا پہ یہ دل جڑے ہیں ان کے، یہ کیفیت ہے ان کی. یہ ہے اللہ نے اپنی نصرت اور اس قسم کی جماعت سے تیری تقویت کا سامان پہنچایا. ایسا نظر آتا ہے کہ اتنا کہنے سے کوئی جی ٹھنڈا نہیں اجے ہوا. اللہ بھی اللہ نہیں ہوئی گل کچھ ہو رہی. ہاں یہاں تو کہا تھا کہ تقویت کا سامان بام پہنچایا. آگے کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کافی ہے. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صرف اللہ کافی نہیں، یہ جماعت مومنین جو تیرا اتباع کرتی ہے، دونوں مل کے تیرے لیے کافی ہیں. دیکھتے ہیں اس جماعت مومنین صحابہ کبار کا مقام. بہرحال خدا تو خدا ہے، اس کے مقام میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا. لیکن خدا نے جنہیں خود اپنی نصرت کے ساتھ متوازی چلایا ہے ان کا مقام دیکھیے کہ کیا ہے. جن کے متعلق یہ کہا ہے کہ اکیلا خدا کافی نہیں ہے تیرے لیے. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہاں محسوس طور پہ رفاقتوں کی ضرورت تھی. اگر یہ رہبانیت کی زندگی والا کہیں دین ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ روحانیت کی عالم میں اکیلا خدائی کافی ہوتا ہے. سب وہ تو پتہ نہیں وہ ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال سمجھا تو یہی جاتا ہے نا کہ وہ اکیلا کافی ہے. لیکن یہ تو ایک نظام کی تشکیل کا سوال تھا، یہ تو انقلاب آفری ایک نظم تھا جو قائم کرنا تھا. اس لیے یہ کہا کہ ٹھیک ہے قانون خداوندی کی صداقت کی مدد بڑی کافی مدد ہوتی ہے، لیکن تنہا وہی کافی نہیں ہوتی. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. عزیزان مان، یہ مقام دے رہا ہے قرآن کریم اس جماعت مومنین کا، جن کو مومن حقہ کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہا ہے ان کے متعلق. یہی بشارت دے رہا ہے ان کی جنت کی زندگی کی اور ان کی مغفرت کی. اور پھر وہ تو ایسے وجد آفرین الفاظ ہیں. اور میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یہاں بھی جو میں نے گزارش کیا تھا نا کہ ابھی کچھ جی ٹھنڈا نہیں ہوا، بھرپور انداز سے کہا ہے کہ خدا ہی نہیں یہ جماعت تمہارے لیے کافی ہے. یہ جماعت سنیے سورہ فتح کی مشہور آیا 48/29 48/29 نظر آتا ہے وجد و مسرت میں ڈھونڈتا ہوا. یعنی اپنی زبان میں میں یہ عرض کر رہا ہوں، خدا کے متعلق تو یہ نہیں کہا جا سکتا. کیفیت جس سے اظہار ہوا ہے اس کا نظر آتا ہے کہ وجد و مسرت میں جھومتا ہوا کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم.
محمد اللہ کے رسول اور یہ ان کے ساتھیوں کی جماعت اللہ اللہ، کیا کارواں جا رہا ہے رشد و ہدایت کا، پھول برسا رہا ہے خدا آسمان سے. میں نے کہا ہے پھول برسا رہا ہے خدا. ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. جہاں قرآن نے یہ کہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہیں یہ قرآن نے کہا ہے مومنین سے کہ وَاللَّهِ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ، اے جماعت مومنین اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ، وہاں تو نبی کے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اسی کے ساتھ ہی 4-5 آیتیں آگے چل کے یہ ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اکیلے نبی پہ ہی نہیں، یہ جماعت مومنین تم پہ خدا اور اس کے رسول پھول تحسین و آفرین کے نثابت کر رہے ہیں. اوے جانے ہو خوش رکھے اللہ تعالیٰ. کیا کر کے دکھا دیا تم نے، کیا کر کے دکھا دیا تھا. ایک چیز خدا کے ذمہ چلی آ رہی تھی. قرآن نے قصہ آدم میں جو بات کہی ہے اپنے خاص انداز میں، تمثیلی انداز میں، کہ ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ جسے تم زمین میں خلافت دے رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں آگ اور خون کی چنگاریاں اس کے پیکر کے اندر پنہاں ہیں، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں. اس میں تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کا جواب یہ دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے کہ یہ جو آدم، یہ جو انسان بنا کے بھیجا جا رہا ہے دنیا میں، اب باقی مملوک کے اوپر قبضہ رکھنے والا، تمہاری نگاہوں نے اس کے اندر فساد انگیزیاں، ہنگامہ پروریاں، شورشیں، خون اور آگ کے چھینٹے ہی دیکھے ہیں. ہماری نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہے. ملائکہ اس پہ سر جھکا کے خاموش تو ہو گئے تھے، اس کی عملی شہادت ابھی ان کے سامنے نہیں آئی تھی. خدا بھی انتظار میں تھا، ملائکہ بھی انتظار میں تھے کہ ابن آدم میں سے اس کی شہادت ملے کہ کیوں ان کو دیا گیا تھا. عزیزان مان، یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس کی شہادت پیش کر دیتی ہیں، جو خدا فرشتوں سے کہہ سکے کہ تم نے دیکھا، ہم نے کہا تھا نا ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ ہے ابن آدم جن کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا. اور یہ وجہ ہے کہ جو کہا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کرتے ہیں. خدا نچھاور کرتا ہے تو یہ میری گل راہ رکھی ہے جی میں گل کہی تھی انہوں کر کے بخاطہ سے جنے، اور فرشتے بھی اس دن جان لیتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ اس قابل تھا کہ اس کو یہ مقام عطا ہوتا. دونوں پھول نچھاور کر رہے ہیں تحسین و آفرین کے. والذی یصلی علیکم وملائکہ، یہی ہے وہ یہ پھول نچھاور کرنے کا مقام جس میں کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محسوس تراہم یہاں لفظ آیا ہے، محسوس طور پر تو ان کو دیکھے گا کس طرح تیری عطایتوں کے اندر سر تسلیم خم کیے چلے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ رہبانیت کی، فقیروں کی، گداگروں کی کہ جماعت ہے، جب تک وہ فضلا من اللہ ہے. تلاش معاش کے اندر بھی وہ تمام دنیا کے اندر پھرتے چلے جا رہے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. بلکہ اقبال کے الفاظ میں آج کلید دین در دنیا کشاد، دین کی چابی لے کے دنیا کا ہر دروازہ کھولتے ہوئے چلے جاتے ہیں. فضلا من اللہ ہے ورضوانا، دونوں چیزیں. صرف معیشت ہی حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے، ساتھ یہ بھی ہے کہ قانون خداوندی سے ہم آہنگی بھی رہے ہر قدم کے اوپر. یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو میں نے کہا تھا، یہ جو تسلیم و رضا، یہ جو خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے کی کیفیتیں ہیں، وہ ان کے آثار ان کے چہروں کے نظر آ جاتے ہیں. ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ صاحب.
ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس قسم کے اللہ والوں کی مثالیں نئی بات نہیں ہے. جہاں جہاں بھی یہ اس قسم کی جماعتیں بنی ہیں وہاں ان کی مثالیں ملیں گی، انجیل اور تورات میں ان کی مثالیں تمہیں ملیں گی، وہاں بھی یہ چیز پیدا ہوئی تھی. اور اس کے بعد ہے محسوس مثال کزرعین. ساری تاریخ جو تھی اسلام کی عزیزان ایمان وہ صدر اول کی چند لفظوں میں سمٹا دیا. ایک طیب بیج وہ تم نے بویا، اس نے ایک ننھی سی سوئی نکالی، اخرج شطأہ فآزرہ، اس کی پرورش کی، نگہداشت کی، اس کے اپنے اندر یہ صلاحیت تھی بڑھنے پھولنے کی، مناسب ماحول ملا، وہ ٹہنی بڑی، آگے بڑھی، فاستغلظ، مضبوط ہوئی، فاستویٰ علی سوقہ، جم کے کھڑی ہو گئی اپنے تنے کے اوپر، بھرپور اس نے وہ پھل لائی، فصل دی، اور اس کیفیت سے کہ یعجب الزرال، کسان کا دل اس کو دیکھ کے باغ باغ ہو گیا. اگر یہ کسان خود خدا ہے اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اگر خود ذات رسالت مآب ہیں ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں پوری انسانیت اس کے لیے کسان تھی، ساری انسانیت کے لیے یہ رحمت اللہ العالمین تھا. انسانیت کے دل باغ باغ ہو گئے. کیسی حسین، کیسا عمدہ طیب بیج بویا، کیسی حسین فصل اگی، کیسا رحمت للعالمین پھل دیا اس زمین نے. لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ، مخالفین کے سیدھے کے اوپر مونگ رگڑے جانے لگے، جل اٹھے ان کے سینے جو حسد کرتے ہوئے تھے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم. اور آگے بعد جو قرآن کا انداز ہوتا ہے کہ یہ کچھ مختص انہی تک نہیں تھی، وہ ہوئے چلے گئے، جو بھی تم میں سے ایمان لائے گا، ان کی روش اختیار کرے گا، یہی کچھ ان کے لیے بھی ہو جائے گا. عزیزان امام یہ جماعت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ کی. اب ان کے متعلق تو قرآن کہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، چھانٹ کے الگ کر دی. اس لیے ان شہادات کی بنا پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کے بیان کردہ حقائق کی بنا پر ہمارا ایمان ہے، محض کسی ذہنی عقیدت یا جذبے کی بنا پر نہیں ہے. قرآن کی شہادت کی بنا پر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی تشریف برآوری سے پہلے یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ طیب اور خبیث الگ ہو گئے تھے. جنہیں قرآن نے والذین معہ کہا ہے وہ یہی طیبین کی جماعت تھی، جن کے متعلق کہا ہے کہ مومن حقہ تھے، جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کو مغفرت، اجر عظیم، جنت کی بشارتیں، یہ ساری کی ساری قرآن نے ان کے لیے بیان کر دی. قرآن یہ کہتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے ہاں تاریخ آ جاتی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو یہی جو جماعت جس کے متعلق قرآن یہ کچھ کہہ رہا ہے، عزیزان من، ان کے متعلق وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو قرآن پہ یوں ایمان رکھتا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، کوئی شخص جو کیریکٹر اور سیرت کو کوئی عظمت دیتا ہے دل کے اندر، وہ ان چیزوں کو پڑھ نہیں سکتا. انہی صحابہ کے متعلق، ان کے متعلق جن کے لیے کہا کہ اے رسول تیرے لیے خدا اور یہ جماعت کافی ہے، اس جماعت کے متعلق یہ کچھ لکھا ہوا ہے. 2 4 5 7 تو اس میں سے استثناء کر دی گئی ہے.